بسم الله الرحمن الرحيم. شروط صحة الوضوء. لا يصح الوضوء إلا إذا اجتمعت لا يصح الوضوء لا حمزہ کے يصح اوپر پیش لا يصح الوضوء إلا إذا اجتمعت ثلاثة شروط كذا لا تحصل الفائدة المطلوبة من الوضوء إلا باستيفاء هذه الشروط. هذه الشروط اب باستیفاء هذه الشروط. بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. شروط صحت الوضوء، وضو کی صحت کے شرائط. شرط کی جمع شروط ہے، صحت درستگی کے معنی میں ہے. الوضو تو وضو ہے، وضو کی صحیح ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں. اگر یہ شرطیں پائی جائیں گی تو وضو صحیح ہوگا، اگر یہ شرطیں پائی نہیں جائیں گی تو وضو صحیح نہیں ہوگا. تو گویا ایک عمل کے لیے طریقہ ہے، اس طریقے کے ساتھ جڑے ہوئے کچھ شرطیں ہیں، اور وہ شرطوں کا بھی پورا ہونا ضروری. لا يصح الوضوء الا اذا اجتمعت ثلاثة شروط. وضو صحیح نہیں ہوتا مگر جب جمع ہو جائیں تین شرطیں. بولیے کتنی شرطیں؟ اب یہ تین شرطوں کو صاحب کتاب بتائیں گے. یہ تین شرطوں کا پایا جانا ضروری. اب تین شرطیں ہمیں سمجھنا ہے. ان تین شرطوں میں سے کوئی شرط نہیں پائی جا رہی پھر وضو صحیح نہیں ہو. کذا اسی طرح لا تحصل الفائدۃ المطلوبۃ، مطلوبہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا من الوضوء، وضو کرنے سے. یعنی آدمی نے کہہ دیا وضو کر لیا میں، مگر مطلوبہ فائدہ کیا ہے؟ وضو کا ہونا ہے. مگر یہ مطلوبہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ الا مگر باستیفاء هذه الشروط، ان شروط کے پورا ہونے کے ساتھ. یہ دونوں باتیں ایک ہی ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ شرطیں پائی جائیں گی، یا دوسرے انداز میں کہیں یہ شرطیں ادا ہوں گی، تیسرے انداز میں کہیں یہ شرطیں پوری ہو جائیں گی، تب وضو کا فائدہ حاصل ہوگا، ورنہ وضو کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا. پہلی شرط یہ ہے ان یصل الماء الى جمیع الاعضاء التي یجب غسلها فی الوضوء. پانی کا پہنچنا، وصل یصل پہنچنا، ان یصل الماء پانی پہنچے، الى جمیع الاعضاء، عضو کی جمع اعضاء، پارٹ کو کہتے ہیں، حصوں کو کہتے ہیں. الى جمیع الاعضاء، ان تمام اعضاء تک پہنچنا پانی کا ضروری ہے. التی یجب غسلها، جن اعضاء کا غسل ضروری ہے. وجب یجب ضروری ہے ان کا غسل دھونا فی الوضوء. کیا مطلب ہوا پہلی شرط کا؟ پہلی شرط کا مطلب یہ ہوا کہ پانی کا پہنچانا ان اعضاء تک ضروری ہے، یا پانی کا پہنچنا ان اعضاء تک ضروری ہے جن کا دھونا وضو میں ضروری. یعنی ہم نے پانی چہرے تک پہنچایا مگر کان کے قریب کے حصے میں سوکھا رہ گیا، وضو نہیں ہوا، کیونکہ شرط نہیں پائی جائے. شرط تھی وضو کے جو اعضاء ہیں جن کو ہم اعضاء وضو کہتے ہیں، جیسے چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، دونوں پیر دھونا، اور صرف سر کا مسا ہے، سر دھونا نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی رکھی، ورنہ ہر نماز میں سر دھونا پڑتا، یہ تو بڑا مشکل ہو جاتا. جن کو نزلہ زکام ہوتا ہے ان کے لیے تو مسئلہ کھڑا ہوتا، 5 ٹائم 5 سر مرتبہ. اب فجر کی نماز میں گھن گرج بجتی اگر سر کو ٹھنڈے پانی سے دھویا جائے. تو پانی کا پہنچانا ہے ان اعضاء تک جن اعضاء کو وضو میں دھونا ضروری ہے. التی یجب غسلها، جن اعضاء کا غسل ضروری ہے فی الوضوء، وضو. سمجھ میں آیا؟ دوسری شرط اللہ یوجد شیء یمنع وصول الماء الى البشرة کالشمع والعجین. شمع کس کو کہتے ہیں؟ موم کو کہتے ہیں. عجین کس کو کہتے ہیں؟ گوندے ہوئے آٹے کو. ایک آٹا وہ ہے جو تھوڑا سا آٹا لگا ہے، وہ آٹا مراد. ایک گوندا ہوا آٹا لگا ہے. گوندا ہوا آٹا سخت ہوتا ہے، پھر بدن کو لگ جاتا ہے، چپک جاتا ہے، اور پھر اس حصے کو پانی پہنچنے کے لیے رکاوٹ بنتا ہے. مثالیں تو صاحب کتاب نے دو دی، آج کل بہت ساری مثالیں. عورتیں نیل پالش لگاتی ہیں، یہاں مسئلہ مل جائے گا.
ہاں ایک عورت نیل پالش لگائی ہے، وضو نہیں ہو سکتا، مفتی صاحب مسئلہ بتائیں گے، اور یہ کہیں گے آپ کا وضو نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے دوسری شرط میں یہ پڑھ کے آیا، اللہ یوجد شیء، کوئی ایسی چیز نہیں پائی جانی چاہیے، یمنع وصول الماء، کہ جو روکتی ہے پانی کے پہنچنے کو، اب اصول الماء پڑھنا پڑے، یمنع اصول الماء، اصول مضاف، الماء مضافلے، مضاف مضافلے ہو کر کے یمنع کا مفعول، یمنع میں ایک فہو ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے شیء کی طرف، جو چیز روک رہی ہے اصول الماء الی البشرۃ، چمڑے کی طرف پانی کو پہنچنے میں۔ ہاتھ کو موم لگا ہے، اب ہمارے زمانے میں موم تو لگتا نہیں، کلر لگتا ہے، گھر میں پینٹ کیا جا رہا ہے، کلر لگ گیا، تو کیا مطلب جب تک اس پینٹ کو نکالا نہیں جائے گا آپ کا وضو نہیں ہو سکتا۔ یہ سارے مسائل ضرورت کے ہیں، سمجھنے کے ہیں، ایسا نہیں کہ بعد میں سمجھیں گے۔ وائٹنر تو مٹ جاتا ہے، وائٹنر مٹ جاتا ہے، البتہ 5 روپے میں ایک چیز ملتی ہے ہمارے ہاں جو چپکانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ فیویکوئک۔ فیویکوئک ایسی چیز ہے جو لگتی ہے تو نکلتی نہیں ہے، آپ کو تجربہ ہوگا اس کا، جب تک نکالیں گے نہیں آپ نکلیں گے نہیں۔ یہ سارے مسائل آپ نے شرط دوم میں پڑھی۔ تیسری شرط، اللہ یوجد شیء من الاشیاء التي تبطل الوضوء، ایسی چیزیں نہیں پائی جائے جو چیزیں وضو کو باطل کرتی ہیں۔ وضو کو باطل کرنے والی چیزیں کیا کیا ہیں؟ آپ وضو کر رہے تھے، ہوا نکل گئی، آدھا وضو کیے تھے، وضو کے دوران ہوا نکل گئی، نہیں ماشاءاللہ اچھی طرح وضو کیا، بھائی وضو آپ کا ویلڈ نہیں سمجھا جائے گا، وضو آپ کا صحیح نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ چیز ایسی پائی جاتی ہے جو وضو کو باطل کرتی ہے۔ اللہ یوجد شیء من الاشیاء، چیزوں میں سے کوئی ایسی چیز نہیں پائی جانی چاہیے، التی تبطل الوضوء، جو چیز وضو کو باطل کرتی ہے۔ وضو کو باطل کرنے والی چیز مشہور و معروف ہے۔ آپ وضو کر رہے تھے، پیشاب کا قطرہ نکلتے ہوئے محسوس ہوا، آپ نے دیکھا تو واقعتاً تری موجود تھی، گیلا پن محسوس تھا، کپڑے کو بھی دھونا پڑے گا، اور پھر السرینو وضو کرنا پڑے گا۔ پیشاب کا نکلنا وضو کا بطلان ہے، وضو اس سے باطل ہوتا ہے۔ ہوا نکلتی ہے تو وضو، فَإِنْ حَصَلَ شَيْءٌ مِّنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي تُبْطِلُ الْوُضُوءَ، اگر ایسی چیزوں میں سے کوئی چیز جو وضو کو باطل کرتی ہے پائی جاتی ہے، اگر حاصل ہو جائے، من الاشیاء التي تبطل الوضوء، چیزوں میں سے ایسی چیز جو وضو کو باطل کرتی ہے، کب؟ حالت توضعی، وضو کرنے کی حالت میں، لم یصح الوضوء، وضو صحیح نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت اہم باتیں 3 شرطوں کی شکل میں صاحب کتاب نے بتائی۔ اب آگے ایک نیا سبق ہے، شروط وجود الوضوء، پڑھیے، وضو کے واجب ہونے کے لیے شرطیں، بولیے۔ یہاں 6-7 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا ہر ایک پر وضو واجب ہے، کسی پر وضو واجب ہو سکتا ہے، کسی پر غسل واجب ہو سکتا ہے، ابھی تو نہیں، لیکن ایک مثال بتا رہا ہوں میں۔ بازار سے گزر رہے ہیں آپ، کس پر وضو واجب ہے، کس کے لیے وضو سنت ہے، کس کے لیے وضو واجب نہیں ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، بلکہ غسل ضروری ہے۔ ایک آدمی پر غسل ضروری ہے اور وضو کر کے اپنا کام چلا رہا ہے، کام چلے گا؟ غسل کرنے والے کے، جس پر غسل واجب ہوا ہے، وضو سے کام نہیں چلے گا۔ ہاں جس کے ذمے وضو واجب ہوا ہے، وضو کب واجب ہوتا ہے؟ ہوا نکل گئی، نماز کا وقت آ گیا، نماز نہیں پڑھیں گے، وضو نہیں کریں گے، نماز کا ٹائم چلا جائے گا، نماز قضا ہو جائے گی، وضو واجب ہو جائے گا۔ تو وضو واجب ہوتا ہے، نابالغ بچے پر نماز ہی فرض نہیں ہے تو وضو کیسے واجب؟ ایک دیوانہ آدمی ہے، اس پر نماز ہی فرض نہیں ہے تو اس پر وضو کیسے واجب؟ ایک کافر آدمی ہے، نماز ہی فرض نہیں ہے تو وضو کیسے واجب؟ یہ ساری چیزیں اس سبق میں بتائی جائیں۔ شروط وجوب الوضوء، وضو کے واجب ہونے کی شرطیں۔ لا يجب الوضوء الا على الذي تجتمع فيه الشروط الآتية،
وضو واجب نہیں ہوتا مگر اس آدمی پر جس میں یہ آنے والی شرطیں جمع ہو. آنے والی شرطیں: نمبر 1 البلوغ. بولیے بلوغ مال جانتے ہیں؟ ہاں. فلا یجب الوضوء علی الصبی. وضو واجب نہیں ہے. ہاں جا کر بتانا نہیں بچوں کو، بچوں تمہارے لیے بڑی آسانی ہے بے وضو نماز پڑھتے رہنا. ہاں واجب نہیں ہے، سنت تو ہو سکتا ہے. بہتر ہے بچے کو بھی بچپن سے عادت ہو جائے. اس میں کوئی ایسا ہو جو نابالغ ہو تو قرآن بھی اٹھا رہا ہو، نماز بھی پڑھ رہا ہو، صحیح نہیں ہے. مزاج بنانا پڑے گا، مسئلہ ہے کتابی. العقل، دوسری شرط کیا ہے؟ دماغ ہونا چاہیے. فلا یجب الوضوء علی المجنون. مجنون پر وضو ہے، نماز واجب ہے اس پر. جس پر نماز اس پر وضو. بچے پر نماز ہے ہی نہیں تو حضرت کہیں گے کہ کیوں بچوں کو بلا وجہ صبح کی نماز میں اٹھا رہے ہیں، آپ آرام کرنے دیجئے. مدرسے میں ایسا ماحول بنائیے. بھائی بچے کو بچپن سے ہی عادت بنائی جائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. جب تمہارے بچے 7 ایئرس کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو. واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 جب وہ 10 سال کے ہو جائیں نماز کی کوتاہی پر سزا دینا. واضربوہم، اور اسی عمر میں بستر کو الگ الگ کر دینا. میں سمجھتا ہوں یہ سب 10 کے باہر کے ہیں. دلیل پیش کر دی آپ کے سامنے. اگر آپ پہلے سے مطالبہ ہمارے سامنے رکھیں گے بچوں کو 6:30 7 بجے تک سونے دیجئے، نہیں ہو سکتا کیونکہ حدیث رسول ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. تیسری چیز الاسلام، مسلمان کا ہونا ضروری ہے. فلا یجب الوضوء علی الکافر، کافر پر وضو واجب نہیں، ایمان واجب. چوتھی چیز القدرۃ علی استعمال الماء الذي يكفي لجميع الاعضاء، قدرت ہونا پانی کے استعمال پر. بولو جو پانی کافی ہو تمام اعضاء کے لیے. لجمیع الاعضاء، آپ کے پاس اتنا پانی ہے جو اعضاء وضو کو دھونے کے لیے کافی ہے اور اس پر قدرت ہے. اب 2 چیزیں ہوئی، ایک قدرت ہوئی اور اتنا پانی جو تمام اعضاء کو دھونے کے لیے کافی. یہ 2 باتیں یاد رکھنا. فإن لم يقدر على استعمال الماء، اگر قدرت نہیں رکھتا ہو پانی کے استعمال پر، لم يجب الوضوء علیہ، اس پر وضو واجب نہیں. کذا اذا كان قادرا على استعمال الماء، قدرت نہ ہونے سے مراد کیا ہے؟ قادر نہ. ایک آدمی بہت بیمار ہے، ٹھنڈی کا زمانہ ہے، وہ ٹھنڈی نہیں جو ہمارے یہاں ہوتی ہے، یہاں تو مسئلہ معلوم ہو گیا. الحمدللہ اب فجر کی نماز بے وضو پڑھوں گا. ہاں میں قادر نہیں ہوں، مجھے نزلہ ہوتا ہے، مجھے سردی ہو. اس کے فضائل حدیث میں سنائے گئے. المکارہ کا لفظ استعمال ہوا. جو آدمی تکلیف کے وقت وضو کرے گا اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ رکھا گیا. لیکن یہ فإن لم يقدر على استعمال الماء سے مراد کیا ہے؟ ایک آدمی بہت زیادہ بیمار ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا، اس کو پرمیشن دی گئی کہ وہ اس کے لیے ذمہ وضو واجب. کذا اذا كان قادرا على استعمال الماء، اسی طرح پانی کے استعمال پر تو قادر ہے، لیکن لم يكن الماء كافيا لجميع الاعضاء، پانی تمام اعضاء کے لیے کافی نہیں ہے. اتنا ہے چہرہ دھو سکتے، اتنا ہے کہ چہرہ اور ہاتھ دھو سکتے، اس میں پیر نہیں دھو سکتے. اب اس پانی کا معیار کیا لگائیں گے؟ ہمارے یہاں تو 1 گلاس میں بچے غسل کرنے کا کمال کرتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم پانی ہونا چاہیے کہ اعضاء وضو کے لیے کافی نہیں ہو رہا. کذا اذا كان قادرا، اسی طرح جب کہ قادر ہے علی استعمال الماء، پانی کے استعمال پر، اچھی صحت ہے، قادر ہے، لیکن لم يكن الماء كافيا لجميع الاعضاء، پانی تمام اعضاء کے لیے کافی نہیں ہے، تھوڑا سا پانی ہے. لا يجب الوضوء علیہ، اس پر ذمہ وضو واجب نہیں. اب کیا کریں گے؟ وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کریں گے، یا بے وضو نماز پڑھیں گے. وضو واجب نہیں ہے، اب تیمم کریں گے. کیا کریں گے؟ 5ویں شرط وجود الحدث الاصغر. پڑھیے
وجود الحدث الأصغر حدث اصغر کا پایا جانا، حدث اکبر کا نہیں، حدث اصغر ہونا چاہیے۔ حدث اصغر کس کو کہتے ہیں؟ یعنی پیشاب اور پاخانہ اور ہوا کا نکل جانا، خون کا بہنا، سب پڑھیں، پیپ کا نکل جانا، اپنی جگہ سے بہ جانا، یہ ساری چیزیں حدث اصغر کہلاتی۔ فلا یجب الوضوء علی من هو متوضئ، وضو اس کے ذمہ واجب نہیں ہے جو پہلے سے باوضو ہے۔ آپ پہلے سے باوضو ہیں، وضو پر وضو کر رہے ہیں، آپ کے ذمہ وضو واجب نہیں۔ چھٹی شرط یہ خلوہ من الحدث الاکبری، حدث اکبر سے خالی ہونا۔ حدث اکبر موجود ہوتے ہوئے وضو واجب نہیں ہے، کیا واجب ہے؟ غسل واجب ہے۔ حدث اکبر کے لیے غسل واجب۔ فلا یکفی الوضوء، وضو کافی نہیں ہے، للذی، اس آدمی کے لیے، قد وجب علیہ الغسل، جس آدمی پر غسل واجب ہے، جس آدمی پر غسل واجب ہے اس آدمی کے لیے وضو کافی نہیں ہے۔ چلو ٹھنڈی کا زمانہ ہے، اب غسل تو واجب ہوا ہے، جنابت ہوئی ہے، نیا میں خود مفتی بن جاؤں گا، حضرت کے کہنے کے مطابق غسل کیوں کروں، وضو بھی کروں گا، تیمم بھی کروں گا، مگر غسل نہیں کروں گا، کیا کافی ہو جائے گا؟ کافی نہیں ہوگا۔ غسل واجب ہے تو غسل کرنا پڑے گا، وضو تیمم سے کام نہیں چلے گا۔ ساتویں شرط ضیق الوقتی، پڑھیے۔ ضیق کہتے ہیں تنگ ہو جانا، وقت کا تنگ ہونا۔ وقت تنگ ہونے کا مراد کیا ہے؟ ظہر کی نماز کی ابتدا میں آپ کی ذمہ وضو واجب نہیں، لیکن جیسے جیسے ٹائم ختم ہو رہا ہے، اخیر میں آپ مثال کے طور پر 5-7 منٹ باقی ہے، 4:15 پر اگر ظہر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے اور آپ نے ابھی